پرانے شہر میں جہاں مٹی سے اٹے گھر اور شور مچاتے بازار تھے، ایک غریب مگر نرم دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام الادین تھا۔ وہ پرانے کپڑے پہنتا اور اپنی بیمار ماں کے ساتھ ایک کچی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ روز وہ بازار میں کام کرتا، چند سکے کماتا اور روٹی لاتا۔ اگرچہ وہ غریب تھا مگر اس کا دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک دن ایک اجنبی شخص جو خوبصورت کپڑوں میں ملبوس تھا الادین کے پاس آیا اور دعویٰ کیا کہ وہ اس کا چچا ہے۔ اس نے وعدہ کی اس کی مدد کرے وہ اسے سونا اور خزانے دے گا۔ امیدوں کے ساتھ الادین مان گیا۔ وہ دونوں پہاڑوں کی طرف چلے جہاں ایک چھپا ہوا غار تھا۔ جادوئی الفاظ کے ساتھ اس آدمی نے غار کا دروازہ کھولا۔ اندر انمول خزانے، ہیرے جواہرات اور پرانے نوادرات تھے، لیکن اس نے الادین کو خبردار کیا، کسی چیز کو مت چھونا، صرف پرانا چراغ لینا ہے۔ الادین غار میں داخل ہوا، اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آخرکار اسے پرانا اور گرد آلود چراغ مل گیا۔ جب وہ واپس آیا تو آدمی جو اصل میں ایک جادوگر تھا نے چراغ مانگا۔ الادین نے انکار کر دیا۔ جادوگر غصے میں آ گیا اور جادو سے غار بند کر دیا۔ الادین اندھیرے میں قید ہو گیا۔ خوفور اندھیرے میں الادین نے چراغ کو صاف کرنے کے لیے رگڑا۔ اچانک غار روشنی سے جگمگا اٹھا اور دھوئے کے طوفان سے ایک نیلا دیو ہیکل جن نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں سونے کی زنجیریں اور آنکھوں میں شعلے تھے۔ میں چراغ کا غلام ہوں اور میرے آقا حکم دو۔ صدیوں سے قید اب وہ الادین کا تابعدار ہو چکا تھا۔ الادین نے کپ کپاتی آواز میں کہا، مجھے غار سے نکال کر گھر پہنچا دو۔ پلک جھپکتے میں وہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا۔ چراغ ہاتھ میں تھا۔ اس نے ماں کو جن کے بارے میں بتایا۔ ماں حیران تھی مگر خوش۔ الادین نے کھانے، کپڑے اور نیا گھر مانگا۔ جن نے سب کچھ فوراً پورا کر دیا۔ الادین نے صرف اپنی خوشی نہیں دیکھی بلکہ غریبوں کی مدد کی، کنویں کھدوائے اور کھانا بانٹا۔ لوگ اسے پسند کرنے لگے مگر جن کا راز کسی کو نہ معلوم۔ ایک دن الادین نے شہزادی زرین کو دیکھا جو حسین تھی، لمبے کالے بال، سبز آنکھیں اور چمکتا چہرہ۔ الادین دل دے بیٹھا۔ اس نے جن سے کہا، میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جن نے جواب دیا، سلطان ہی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن میں مدد کروں گا۔ الادین نے محل میں انمول تحفے بھیجے، ناشتے، ہیرے، سونے کے پرندے اور خودکار موسیقی والے ڈبے۔ سلطان حیران رہ گیا اور شادی کی اجازت دے دی۔ شاندار شادی ہوئی۔ جن نے ایک رات میں شیشے اور سونے کا محل بنایا۔ جادوگر کو خبر ملی کہ الادین اب بھی زندہ ہے اور خوشحال ہے۔ وہ فقیر کے روپ میں آیا اور چیخا، پرانے چراغ کے بدلے نیا چراغ۔ الادین کہیں گیا ہوا تھا۔ شہزادی نے انجانے میں جن والا چراغ دے دیا۔ جادوگر نے چراغ رگڑا اور حکم دیا، محل اور شہزادی کو صحرا لے جاؤ۔ جن نے حکم مانا، محل غائب ہو گیا۔ شہر کے لوگ حیران رہ گئے۔ جب الادین واپس آیا تو سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے تلاش شروع کی اور آخرکار صحرا میں محل دیکھا۔ الادین چپکے سے محل میں داخل ہوا اور چھپے وہ خنجر سے وار کیا۔ پھر اس نے چراغ اٹھایا اور بولا، جن آؤ اور اس بدبخت کو ختم کرو۔ جن گرجا اور جادوگر کو راکھ میں بدل دیا۔ پھر الادین نے کہا، میری آخری خواہش ہے، جن کو آزاد کر دو۔ جن حیران رہ گیا، کبھی کسی نے ایسا نہ کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تم سب سے عظیم آقا ہو۔ الادین محل واپس آیا، شہزادی سے ملا اور الادین اور زرین نے محبت اور انصاف سے حکومت کی۔ جن اب آزاد، ان کا رازدار اور محافظ بن گیا تھا۔